حضرات محترم سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی بڑی توق رہتی تھی کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آخرت جسے کہتے ہیں، دونوں جگہ کیسے ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام بڑی فکر مند رہا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتایا کرتے تھے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کیسے ہوا جا سکتا ہے۔ انہی صحابی میں سے ایک صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کامیابی اور سکسیس کن چیزوں میں رکھی گئی ہے، یعنی کوئی ایسا فارمولہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ جس سے ہم دنیا میں بھی کامیابی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں 3 بات آپ نے فرمایا۔ اگر آج کا مسلمان بھی ان تینوں باتوں پر عمل کر لے تو پھر امید کی جا سکتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر چڑھ سے سورج کی طرح ہمیں یقین ہے کہ بات ضرور سچی ہے اور کامیابی ضرور ملے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، یعنی اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان کو قابو میں رکھنے کا کیا مطلب؟ زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلائی کی بات کرو، خیر خواہی کی بات کرو، گناہ کی بات نہ کرو، شر اور فساد کی باتیں نہ کرو۔ زبان دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر انسان چاہ لے تو اس سے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر انسان نہ چاہے تو یہی زبان ان کے لیے دونوں جہان میں ناکامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کسی نے کہا اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان جسم کے اعتبار سے تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی معاملہ آسان ہو یہ چاہتے ہیں تو پھر زبان کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انسان زبان کے ذریعے دنیا بھلائی کی نیکی بٹور لیتا ہے اور زبان ہی کے ذریعے اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ زبان کے ذریعے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور زبان ہی کے ذریعے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ زبان کے ذریعے ایک حلال چیز کو حرام کر بیٹھتا ہے اور ایک حرام چیز کو حلال کر لیتا ہے۔ اس کو مثالوں سے سمجھیے۔ ایک شخص کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، بس اس نے زبان سے یہ کہہ دیا، دل سے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے صرف زبان سے اقرار کیا، اب وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ کچھ دیر قبل وہ جہنمی تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم میں تھا، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اب اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا۔ اور ایک مسلمان ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے،
لیکن صرف اللہ کا انکار کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، یا قرآن کے احادیث کسی بھی قرآن کی آیات اور احادیث کا انکار کر بیٹھا، تو اب وہ مسلمان کی فہرست سے نکل کر کافر ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ صرف زبان سے کفریہ کلمہ بکے، صرف زبان سے اس نے اللہ کا انکاری کر دیا، اب وہ مسلمانوں کے فہرست سے نکل کر کافر کی فہرست میں داخل ہو گیا۔ ایک عورت ہے، اجنبیہ ہے، ہمارے لیے حرام ہے، لیکن زبان سے اس نے قبول کا لفظ بولا، اب وہ عورت حلال ہو گئی، بیوی بن گئی، اور ایک بیوی ہے، طلاق کا لفظ بولا، اب وہ اجنبیہ ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو انسان زبان کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور زبان کے ذریعے ہی دونوں جہان میں ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ اب غور کیجئے، جتنے بھی جرائم اس دنیا میں ابھی برپا ہے، جس نے بھی خون خرابہ، لڑائی جھگڑے، فساد، اختلافات، دوریاں، ان تمام پر غور کیجئے، آخری میں آپ کو کہیں نہ کہیں زبان کا دخل ضرور ملے گا۔ مار پیٹ، ہاتھ پیر بعد میں چلتا ہے، زبان پہلے چلتی ہے۔ انسان گولی، تلوار، بندوق بعد میں نکالتا ہے، زبان کا استعمال پہلے کرتا ہے۔ ہر لڑائی جھگڑے، فساد، خاندان کا ٹوٹنا، دیہاتوں میں جھگڑا ہونا، محلے باعث جھگڑا ہونا، برادری کا جھگڑا ہونا، مسلک کے نام پر لڑنا، مسجد مدرسے کی لڑائی، ہر لڑائی کے پیچھے کہیں نہ کہیں زبان کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر ہر صلح پہ بھی غور کیجئے، جتنے بھی اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، ان میں زبان کا دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان نمک روٹی کھلا کر محبت کے ساتھ بات کرتا رہے تو گزارا ہو جائے گا، اور آدمی مرغ مسلم کھلائے اور زبان سے گالی بکے، بے عزت کرے تو پھر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زبان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان زبان کا استعمال نہیں بلکہ قینچی کی طرح استعمال کرتا ہے۔ ہمارے الفاظ سے کس کا دل ٹوٹ رہا ہے، کس رشتے کو نقصان پہنچ رہا ہے، کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، بس اپنی بات رکھنی ہے، رکھ دیتے ہیں۔ نہ بات کرنے کو سلیقہ ہے، نہ بولنے کی تہذیب ہے، بڑا ہے سامنے، بچہ ہے سامنے، عورت ہے، بوڑھے ہیں، کون سے الفاظ کہاں بولنے ہیں، کوئی سلیقہ نہیں، اور پھر نقصان ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بہترین اور سکون سے زندگی گزرتا ہوا ایک الفاظ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور درار آپس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر زبان کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ بلکہ ایک موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی باتیں کرے، اور اگر بھلائی کی باتیں نہ کر سکتا ہو تو پھر سماج میں، سوسائٹی میں، گھر میں اسے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں اسے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور لیصمت، وہ خاموش رہے۔ جو شخص زبان کا استعمال اچھے انداز میں نہیں کر سکتا ہو پھر اسے بولنے کا کوئی حق نہیں، وہ زبان کو نہ ہلائے، وہ باتیں نہ کرے، بات کرے تو بھلائی کی کرے ورنہ خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ میں فرمایا۔ آپ غور کر لیجئے، کوئی تاجر اس وقت تک اچھا تاجر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے بول میٹھی نہ ہو، کوئی بزنس مین اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے بول میٹھی نہ ہو، کوئی استاد ٹیچر اس وقت تک کامیاب استاد ٹیچر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے بول میٹھے نہ ہو،
کوئی شوہر، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کسی بھی رشتے اور کسی بھی کیٹیگری پہ آپ غور کر لیں، اس وقت تک مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی زبان میٹھی نہ ہو۔ تنبیہ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کے بھی الگ انداز ہوتے ہیں، کہیں سختی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کے بھی الگ انداز ہوتے ہیں۔ زبان کا استعمال اگر آدمی ٹھیک ٹھاک کرنا سیکھ لے تو پھر دونوں جہان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو آج سے ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم زبان کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک بات یہ فرمائی، اور دوسری بات آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر بڑا ہو، کشادہ ہو۔ گھر کے بڑا ہونے اور کشادہ ہونے کا کیا مطلب؟ کیا یہ مطلب ہے کہ گھر بڑا سا رقبہ پہ ہو، ڈائننگ ٹیبل الگ لگتا ہو، صحن الگ ہو، بیڈ روم الگ ہو اور باغیچہ اور پارک الگ ہو؟ یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ گھر کے بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ٹائم تم اپنے گھر میں بتاؤ۔ کشادہ گھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اوقات جو تمہیں کام سے، ضروریات سے فارغ اوقات ہے، اس کو اپنے گھر میں گزارو۔ اب انسان جو اپنے آپ کو گھروں میں رکھتا ہے بڑا فائدہ وہ حاصل کر سکتا ہے، ایک دنیا جہان کے فتنوں سے بچ سکتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچ سکتا ہے۔ ہم چوک چوراہے پہ بیجا نہ ٹہلیں گے تو ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے یا کوئی ہمیں برا بھلا نہیں کہے گا۔ اگر ہم گھروں سے فضول نہ نکلیں گے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ کم ہوگا۔ اگر ہم گھروں میں رہیں گے اور یوں ہی تماشا بنا کر ہم باہر نہ جائیں گے تو ہم حادثات کے کم شکار ہوں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے گھر میں رہنے کا، اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے بیوی اور بال بچے ہوتے ہیں۔ جو انسان گھر میں نہیں رہتا اسے گھر کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، بیوی کیا کر رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، گھر کا ماحول کیا ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم گھر میں نہیں رہیں گے تو ان چیزوں کا پتہ ہمیں نہیں ہوگا، اور جب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو اس کے نقصانات صرف آپ جوانی میں نہیں اٹھائیں گے بلکہ بڑھاپے میں بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ بیوی فرما بردار نہیں ہے تو ٹینشن میں آپ کا پڑوسی نہیں رہے گا بلکہ آپ رہیں گے۔ اولاد فرما بردار نہیں ہے تو بڑھاپے آپ کے اچھے نہیں گزریں گے۔ اس لیے اگر بڑھاپا اچھا گزارنا چاہتے ہیں تو جوانی میں آپ کو گھر میں رہنا ہوگا۔ اگر آپ بڑھاپا خوشگوار اور پرسکون گزارنا چاہتے ہیں تو جوانی میں آپ کو اپنے گھروں پہ ٹائم دے کے بیوی بال بچوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کی دوستی کس سے ہے، وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو پھر ہم اس کی تربیت کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے بچے ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب پیشی ہوگی تو اولاد کو بھی پیش کیا جائے گا ماں باپ کے سامنے، اور وہ اولاد جس کی تربیت نہیں کی گئی، اور وہ اولاد جس کا خیال نہیں رکھا گیا، اور وہ اولاد جس کی دینی تربیت نہیں کی گئی، بڑوں چھوٹوں کا آداب نہیں بتایا گیا، اللہ کو نہیں پہچانوایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو نہیں پڑھایا گیا، وہ اولاد کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شکایت کرے گی اللہ سے کہ اللہ انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے، میں ڈاکٹر بن گیا، انہوں نے کہا کہ تمہیں فلاں کام کرنا ہے، میں نے کر گیا، انجینئر بننا ہے، میں نے بن گیا، دنیا کے تمام کام یہ ہم سے کروائے اور ہم وہ کام کرتے چلے گئے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات ماننی ہے، یہ کبھی نہیں کہا۔ تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے،
آپ ان پر لعنت بھیجیے، آج اس کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا ہوا ہوں۔ اگر یہ ہمیں اچھی بات بتاتا، اگر یہ ہمیں دین کی باتیں سکھاتا، اگر یہ ہمیں بڑوں چھوٹوں کا تمیز بتاتا، نیکی کے راستے پہ لا کرتا، تو آج ہم اس حالت میں نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ میرے ماں باپ پر لعنت بھیجیے۔ آج جس اولاد کے لیے ہم تڑپ جاتے ہیں، جس اولاد کے لیے آج ہم فکر مند رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بیٹے اور بیٹی کو تکلیف ہو تو ماں باپ کی آنکھوں سے نیند چلی جاتی ہے۔ آج ہم جس کے لیے نیند کو قربان کر رہے ہیں، کل اللہ کے سامنے وہ ہم پر لعنت بھیجتے ہوئے نظر آئے گا۔ بتائیے کیسے سامنا ہم کریں گے اللہ کا؟ تو اولاد کی تربیت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ جو لوگ اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے، جو لوگ اپنے اولاد کا خیال نہیں رکھتے، دینی مزاج اس کے اندر پیدا نہیں کرتے، اسے خدمت لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے اپنی اولاد سے خدمت لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ میں بات اپنی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا، میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلاؤ اپنے بیٹے کو۔ بیٹے کی پیشی ہوئی، سماعت کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نوجوان نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا صرف بیٹے کا حق ہے ماں باپ پر، یا کچھ ماں باپ کے بھی کرنے کے کام ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً جس طرح بیٹے کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، اس طرح ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کچھ۔ فرمایا کیا ذمہ داری ہے؟ فرمائیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کے لیے اچھی ماں کا انتظام کرے، یعنی شادی ایرے گیرے سے نہ کر لیں، شادی گناہ میں پڑنے والی عورتوں سے نہ کریں، بے حیا عورتوں سے نہ کرے، بلکہ ایک دیندار خاتون سے شادی کرے تاکہ اچھے ماں کا انتظام ہو۔ ٹھیک ہے، ایک حق ہو گیا، دوسرا حق بتائیے۔ فرمایا جب پیدا ہو تو اس کا اچھا اور خوبصورت اسلامی نام رکھے۔ ٹھیک ہے، تیسرا تو فرمایا کہ اس کی دینی تربیت کرے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اب ذرا میرے باپ سے پوچھئے کیا ان تینوں کام میں کوئی کام انہوں نے کیا؟ جب نوجوان تھے تو انہوں نے مجوسی عورت سے شادی کیا۔ مجوسی عورت جو آگ کو پوجتی ہو، جو اللہ کو مانتی ہی نہیں ہو، وہ ہماری تربیت کیا کرے گی؟ جب انہوں نے شادی کیا تو ایک مجوسی عورت سے شادی کیا، اور جب نام رکھنے کی باری آئی تو اس نے میرا نام جول رکھا۔ جول کے معنی آتے ہیں کلوا، جس کا رنگ کالا ہو۔ انہوں نے میرا نام جول رکھا، اور تربیت کی بات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، نہ انہوں نے کبھی میرا خیال رکھا، نہ ان کی اہلیہ یعنی میری ماں نے میرا خیال رکھا۔ تو جب اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تو ہم اس کا حق ادا کیسے کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کیس کو خارج کر دیا اور اسے بھگا دیا کہ جب تمہاری ذمہ داری تھی تو نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اور آج تمہیں اولاد کی ضرورت پڑی ہے تو تم اپنا حق تلاش کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، پہلے تم اپنا حق ادا کرو، پھر اپنا حق وصولو۔ بیج لگاؤ تب پھل کھاؤ، پیڑ لگائے بغیر پھل کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہم نے آم کا درخت لگایا نہیں اور آم کھانے کی تمنا کرے، یہ بے وقوفی ہے۔ ہم پیڑ لگائیں تو صحیح، اولاد کی تربیت تو کریں، پھر اولاد خود بخود ماں باپ پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اب اگر میری ماں کو میرے سامنے کوئی گالی دے، ایک نیک اولاد کو برداشت نہیں ہوگا، خواہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ گالی دے رہی ہو۔ میری ماں کو مجھے کوئی گالی دے، میرا باپ کو کوئی برا بھلا کہے اور اولاد زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم اولاد کو اس قابل تو بنائیں کہ وہ غیرت مند ہو، وہ حقوق کو پہچانتا ہو، وہ ماں کی عظمت کو جانتا ہو، باپ کی عظمت کو پہچانتا ہو۔ لیکن ہم نے یہ کیا نہیں،
اور پھر بڑھاپے میں یہ امید رکھیں کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو یہ صرف خام خیالی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دو باتیں، کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ایک باتیں فرمایا، امسک علیک لسانک، زبان پر اختیار رکھو، دوسری بات ولیسعک بیتک، گھر میں رہو، اور تیسری بات آپ نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رو۔ گناہوں پہ رونے کا کیا مطلب؟ توبہ کرو گناہوں سے۔ آج کوئی انسان بڑے سے بڑے عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی بھی اس دنیا میں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ نہ کرے۔ اللہ نے انسان کے دونوں پہلو رکھے ہیں، اچھائی کے پہلو رکھے ہیں اور کچھ گناہوں کے بھی پہلو رکھے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے۔ اگر انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے پھر امتحان کیسا؟ اگر بھوکا بوڑھا بھیڑ شکار سے توبہ کرے، جو گیدڑ شکار نہ کر سکتا ہو، بوڑھا ہو گیا ہو، وہ شکار سے توبہ کرے کہ اب میں کسی جرند پرند پر حملہ نہیں کروں گا، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح بوڑھا آدمی جو گناہوں پہ قدرت ہی نہ رکھتا ہو، وہ یہ توبہ کرے کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، یہ کوئی حاصل نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ گناہوں پہ قدرت ہے، گناہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی گناہ نہ کرے۔ موقع ہمیں ملے، ہم چاہے تو گناہوں میں مبتلا ہو سکتے تھے، ناجائز اور حرام کام کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا، یہ کمال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر دونوں پہلو رکھے ہیں، ایک وہ اچھا بھی کرے گا، ایک وہ غلط بھی کرے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی دنیا کے بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر توبہ کر لیا کرو۔ گناہ ہوتے ہیں، توبہ کر لیا کرو۔ شیطان کی طرح اکڑ نہیں ہونی چاہیے ہمیں۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، جنت کا پھل کھا لیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگ لیا، بہانہ نہیں بنایا، ہیلے نہیں تلاش کیے کہ جنت تو عیش و آرام کی چیز ہوتی ہی ہے، آپ نے منع ہی کیوں کیا تھا ہمیں پھل کھانے سے؟ نہیں، اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، چوک ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دعائیہ الفاظ ہے، قرآن نے نقل کیا۔ قرآن کیوں اس آیت کو اتار رہا ہے؟ اللہ کیوں پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہم لوٹ آئیں، اللہ کے گھر کو کھٹکھٹائیں، گناہوں کے توبہ کے آنسو بہا لے، اللہ معاف کر دے گا۔ شیطان کی طرح کر نہیں، سجدہ کرنے کا حکم ملا ابلیس کو، سب کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سب کو سجدہ کرنا ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ جب اللہ کے حضور پیشی ہوئی، پوچھا گیا اس سے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس اب ندامت کے آنسو بہانے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے، وہ اللہ سے دلیل اور حجت کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے دھنستی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوپر والے کا سجدہ کیا جائے، آپ الٹا ہی حکم دے رہے ہیں کہ ہم اوپر اٹھتے ہیں، آپ نیچے دھسنے والے کو کہہ رہے ہیں سجدہ کرو۔ یہ حجت کرنے لگا، اس کا انجام ہمیں واضح طور پر معلوم ہے۔ شیطان کو دھتکار دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا گیا۔ یہ تو آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ راتوں میں اٹھ کے آنسو تو بہائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے توبہ تو کریں، آپ اللہ کی طرف پیدل جائیں گے، اللہ جھٹک کر آئے گا، آپ جھٹک کر جائیں گے، اللہ دوڑ کر آئے گا۔
رحمت خدا بھی بہانہ جوید، اللہ کی رحمت تو معافی کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ بہت سے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن وقت کم ہے، بس ایک جملہ سن لیجئے۔ اگر انسان آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ تہیہ کر لیں کہ جس زمین پر ہم نے گناہ کیا اس زمین کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ کوئی نیک کام اس زمین پر نہ کر لیں، اور نیک کام کرنے کے لیے ہمیں کسی روپیے اور پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چند مرتبہ ہم نے سبحان اللہ کہہ لیا، چند مرتبہ ہم نے الحمدللہ کہہ لیا، اسی زمین پر رہ کر ہم نے کسی نیک عزائم کا ارادہ کر لیا کہ ہم اب روزہ رکھیں گے، ہم اس کی تلافی کے لیے 10 رکعت نماز پڑھیں گے، ہم اس گناہ کی تلافی کے لیے غریبوں کا کھانا کھلائیں گے۔ اگر ہم نے اس طرح کا عزائم کر لیا تو کل قیامت کے دن زمین اگر میرے خلاف گواہی دے کہ یہ میرے سینے پہ رہ کر گناہ کیا تھا تو فوراً بعد اس بات کی بھی گواہی دے کہ نہیں، اس کے بعد اس نے توبہ بھی کیا تھا اور اس وقت تک اس نے جگہ کو نہیں چھوڑا جب تک کہ کوئی نیک کام نہ کر لے۔ یہ تو آخرت میں کامیاب ہونے کا فارمولہ۔ اب دنیا میں کامیابی کا فارمولہ کیا ہے یہ سن لیجئے۔ اگر انسان ہمیں 2 بات کی ضمانت دے، صرف 2 بات کی ضمانت دے کہ ہم یہ 2 کام کریں گے، تو پھر میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے رشتے، اس کے ناطے کبھی نہیں ٹوٹیں گے، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے اختلاف دوریاں کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ 2 بات کیا ہے؟ ایک یہ کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم معافی مانگ لیں۔ اب چھوٹا بڑا نہ دیکھیں، اگر ہم نے بیوی سے کوئی غلط بات کہہ دیا تو اب بیوی سے معافی مانگیں گے۔ اگر ہم نے شوہر اولاد کے حق میں کچھ برا کر دیا تو اب اولاد سے معافی مانگیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم باپ ہیں، وہ تو میری بیوی ہے، وہ میرے بچے ہیں، وہ میرے بھائی ہے، اب اس سے ہم کیوں معافی مانگیں؟ نہیں، اب ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم معافی مانگیں۔ اور ایک دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہم اسے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ 2 کام کسی انسان کے اندر آ جائے تو ان کی دنیا میں بھی آبادی ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ تو 3 کام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر کامیاب آخرت کی زندگی چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ املک علیک لسانک، نمبر 1 اپنے زبان کو اپنے اختیار میں رکھو۔ نمبر 2 وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھروں کو ٹائم دو۔ نمبر 3 وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہوں پہ رو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔